نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وأن بني إسرائيل تفرقت على 73 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کے حبیب نے اس مہینے کی آمد پر یعنی شعبان المعظم کی آمد پر آپ نے صحابہ اکرام کو بہت اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے اور صحابہ اکرام کو اس کے چاند کا بھی اہتمام فرماتے کہ تم شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرو۔ شروع سے لے کر کے اخیر تک آپ اتنا اہتمام فرماتے اور مہینوں کے اندر آپ کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اور آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس کے استقبال کے لیے آپ اپنے آپ کو بہت تیار کر لیتے تھے۔ صحابہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو لگتا کہ اب کبھی بھی آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، لگاتار رکھتے رہیں گے، اور کبھی ایسا بھی لگتا کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ دونوں عمل آپ کے صحابہ نے امت تک پہنچائے، لیکن اکثر صحابہ اکرام اللہ کے حبیب کے اعمال جو شعبان کے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر بہت مشغول رہتے تھے اور خاص کر کے روزوں کا بھی اہتمام کرتے۔ ہم یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری اس زندگی کے اندر یہ مہینہ دیا ہے، آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو۔ ایمان والا تو جب نماز پڑھتا ہے نماز تو وہ اس طرح پڑھتا ہے کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نماز میری زندگی میں مجھے نصیب ہو کہ نصیب نہ ہو۔ آدمی اگر اس طرح نماز پڑھے گا تو بہت اہتمام سے پڑھے گا، استحضار کے ساتھ پڑھے گا، اس لیے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور آخری لمحوں کے اندر چل رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہوگا اور وہ اپنے رب کو کتنا دیکھنے والا ہوگا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے آخری چند لمحات اور چند سیکنڈ بچے ہوئے ہیں، تو کتنا آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس طرح ایمان والے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کے اندر روح نہیں، ہماری نمازوں کے اندر جان نہیں، ہماری نمازوں کے اندر مداومت نہیں، ہماری نمازیں کھوکھلی ہو گئی، اس کی وجہ سے ساری برکات گھروں سے رخصت ہو گئی، اور بددینی اور جہالت کے پھیلنے میں سب سے بڑا اگر رول ہے تو یہی بے جان نمازیں ہیں اور یہی کھوکھلی نمازیں ہیں کہ اس سے گھروں سے برکتیں ختم ہوتی ہیں، دینداری ختم ہوتی ہیں، زندگیوں سے بھی اللہ کا استحضار ختم ہوتا ہے، دل دماغ سے بھی اللہ کا استحضار ختم ہوتا ہے،
جب نماز بے جان بنتی ہیں، جبکہ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کی بیویاں صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ تمام کی زندگیوں کی ہم نماز دیکھتے ہیں تو ان کی نماز کے مقابلے میں ہماری نماز ایک حصہ بھی اور ایک درجہ بھی نہیں رکھتی۔ راستے میں سواریاں لے کے چل رہے ہیں، سواری مرنے لگی، مر گئی، صحابی رسول ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی اور جانور کو کیا کہا کہ تجھے پتا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلا ہوں۔ اتنے الفاظ اس کے کان میں پڑے، فوراً جانور زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر چلنے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے لڑکے کو بھی زندہ کیا۔ ایک عورت اسلام میں داخل ہوئی اور اپنے لڑکے کو اللہ کے راستے میں بھیجا، اچانک بیمار ہوا، انتقال کر گیا۔ اب اس کی ماں کہنے لگی، میرے رب، اگر میری قوم کو پتا چلے گا، میرے قبیلے کو پتا چلے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو تم اپنے باپ دادوں کے مذہب کو چھوڑ کر کے محمد کے مذہب میں چلی گئی تو تمہارے گھر میں مصیبت آ گئی۔ یا اللہ میرے دشمنوں کو میرے خلاف بولنے کا موقع نہ دے، یا اللہ ان کی زبانوں پہ تالے لگ جائے، ایسے میرے حق کے اندر فیصلے فرما، میرے بیٹے کو زندہ فرما۔ اللہ نے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ ایسا ایمان جب دلوں کے اندر پیوست ہوتا ہے تو نمازوں کے اندر جان پڑتی ہیں، نمازوں کے اندر جان پڑتی ہیں، اللہ کی مددیں آتی ہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم صبر سے اللہ کی مدد مانگو، نماز سے اللہ کی مدد مانگو۔ نماز سے اللہ کی مددیں آتی ہیں، صبر سے اللہ کی مددیں آتی ہیں، اور یہی نمازیں جب بے جان بنتی ہیں اور کھوکھلی بن جاتی ہیں تو میری ماں اور بہنیں، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کبھی سرکش بنتا ہے، جب وہ سرکش بنتا ہے تو اپنے مالک کے قبضے میں نہیں رہتا۔ بھینس کو دیکھا ہوگا کہ بھینس جب پاگل ہوتی ہیں تو پورا کھیلا اکھاڑ کے لے کے دوڑتی ہیں اور ادھر سے ادھر ایسے بھاگتی ہیں، وہ اپنے مالک کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اونٹ ہوتا ہے، جب مالک کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے وہ کسی بھی گردن کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی کی بھی گردن کو دبا سکتا ہے۔ اسی طرح کتا ہوتا ہے، جب وہ باولا بنتا ہے تو کسی کو بھی کاٹنے کے در پہ ہوتا ہے۔ جانور کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری نمازیں جب بے جان ہو جاتی ہیں، کھوکھلی ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی آوارگی آتی ہیں، آزادی آتی ہے۔ ہمارے نبی نے بہت تاکید فرمائی، عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ تصور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہو، میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور پھر مجھے یہ مبارک مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ رمضان اور یہ شعبان میری تقدیر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری طرح ہی چل رہے تھے زندہ اور ہماری طرح سوچ رہے تھے، اچانک موت آئی اور ان کے اعمال کو بند کر دیا اور دنیا سے ان کو رخصت کر دیا۔ اس مہینے کے اندر استغفار کرے۔ دیکھو پریشانیاں سب سے زیادہ اسی وقت آتی ہیں اور حالات اسی وقت بگڑتے ہیں اور ظالم حکمران اسی وقت ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں جب بندے استغفار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جب اللہ سے فرمایا کہ میرے رب جب تک میں موجود ہوں وہاں تک تو میری امت کے اوپر تو کسی ظالم کو مسلط نہیں کرے گا اور میری امت کو ہر قسم کی برائیوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دے گا، لیکن میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے جب اللہ سے عرض کی تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرے حبیب جب تک تو ان میں زندہ ہیں
تیری امت کے اندر جب تک تو موجود ہیں تو تیری برکت سے تیری امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی. تیری نبوت کی برکت، وحی کی برکت، قرآن کی برکت، اور تو نبی الانبیاء اور امام الانبیاء، تیرے صدقے ہم کبھی بھی امت کو پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا یا اللہ پھر میرے چلے جانے کے بعد؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی امت جب تک استغفار کرتی رہے گی تو پھر میں ان کو پریشانیوں سے بچاؤں گا. لیکن آپ کی امت اگر استغفار کرنا چھوڑ دے گی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے گی اور وہ آزاد جانوروں کی طرح ہو جائے گی تو پھر میں ایک ڈر پر دوسرا ڈر لاؤں گا. ایک ڈر ختم نہیں ہوگا، فوراً دوسرا ڈر لاؤں گا. ایک پریشانی سے نہیں نکلیں گے، فوراً دوسری پریشانی آئے گی. ایک حالت سے نہیں نکلیں گے کہ فوراً دوسری بدترین حالت آئے گی. ایک ظالم حکمران آئے گا، وہ مرے گا، مرنے کے بعد اس سے بھی بڑا ظالم آئے گا، وہ مرے گا تو اس سے بھی بڑا ظالم آئے گا. یعنی پیدر پہ مصیبتیں آتی رہے گی اگر امت نے استغفار کو چھوڑ دیا. میری ماں اور بہنیں بہت اہتمام کرے، بہت اہتمام کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرے، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے پڑھے. ایک دو مرتبہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، کثرت سے پڑھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دی ہو کہ وہ اپنے رب کو منا سکیں اور اپنے ناراض خدا کو راضی کر سکیں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو خوش کر سکیں، اتنا عظیم تحفہ جس امت کو اللہ نے عطا کیا ہو جو استغفار ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح راضی بھی کرنا ان کو آتا ہے. وہ اپنی میٹھی بات سے اور اپنے چھوٹے چھوٹے نخروں سے اور کبھی مسکرا کر کے ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں. چھوٹے بچوں کے اندر بھی بہت زیادہ عقل ہوتی ہیں کہ مجھے کام نکلوانا ہے تو کیسے نکالے. چھوٹی بچیاں بھی جب ماں باپ سے کام نکلوانا ہو تو بہت انداز سے نکلواتی ہیں. پاس میں بیٹھتی ہیں، پھر اپنی ننی منی آواز کے اندر میٹھی بات کرتی ہیں، پھر اپنا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو ماں کے سامنے رکھتی ہیں. لڑکے بھی ہوتے ہیں وہ سیدھے باپ کے پاس نہیں جاتے، انہیں پتا ہے کہ سیدھے جائیں گے تو ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا. وہ سیدھی پہلے ڈائریکٹ لڑکے بھی بات کرتے ہیں ماں سے، اور ماں بیچاری بھولی بھالی دو میٹھی چکنی چپڑی بات کر دی تو ماں پھر رات کو جب باپ آئے گا وہ بیچارہ تھکا ہارا ہوگا، لیکن چونکہ ماں کے کان بھر دیے ہیں لڑکے نے، اب ماں کیا کرے گی؟ کام لے گی برابر، اور باپ کو کام پہ لگا دے گی، شوہر کو کام پہ لگائے گی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کام نکالنے کا جو لڑکوں کو بھی معلوم ہے، اور اتنے بڑے خالق اور مالک سے کام نکلواتے ہمیں نہیں آتا، کوئی کام ہی نکلواتا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ او تم اپنے ماں باپ سے تو کام نکلوا سکتے ہو، میٹھا بول کر کے، کبھی دھوکہ دے کر کے، ماں کے دل کو پگھلا کر کے، باپ کے دل کو پگھلا دیتے ہو، لیکن تم اتنے بڑے خالق اور پالنہار کو نہیں پگھلا سکتے کہ جس کا دل اتنا بڑا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں. مشکات شریف کی روایتیں اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جا تو گناہ کر، کتنا کرے گا؟ زمین کو بھر دے. اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے گا قیامت کے دن، ایک شرط، صرف تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا اور میری توحید کا تو اعتقاد کرنے والا ہوگا
اور تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا، لا تو پوری زمین بھر کے گناہ جب تم اس سے ملے گا تو زمین بھر کر گناہ ہوگا تو زمین بھر کر میں تیری مغفرت بھی کر دوں گا۔ کتنا پالنہار ہے، کتنا مہربان ہے، اور کتنا ارحم الراحمین ہے، اور کتنا غفور الرحیم ہے، اور کتنا غفار ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم نے اس سے کام نہیں نکلوایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس رب نے تم کو اتنا عظیم تحفہ دیا ہو کہ چند بولوں کے ذریعے تم بڑا سے بڑا کام نکلوا سکتے ہو، تو وہ تمہیں کام نکلواتے نہیں آتا؟ تم کام نکلواؤ کس سے؟ استغفار سے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے اپنے مریدوں کو کہ سنو، تم اگر دنیا کی پریشانیاں گنواتے رہو کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر بیماری ہیں، ہمارے بچوں میں بیماریاں ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہیں، ہماری اولاد باپ کے کہے میں نہیں، ماں کے کہے میں نہیں، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہیں، لڑکیاں بھی اونچی آواز سے ماں کو پست کرتی ہیں، ان پر غصہ کرتی ہیں، تیز آواز سے بولتی ہیں، اور ماں کا کوئی نخرہ تیار برداشت نہیں کر سکتی، حالانکہ ماں ان کے ہر نخرے برداشت کرتی ہیں۔ جب تم یہ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے ناراض ہیں، اللہ تم سے ناراض ہیں۔ جب تم یہ دیکھو کہ یہ ساری پریشانیاں ہیں، کوئی پریشانی ذکر کرتا ہے بیماریاں ہیں، لوگ کہتے ہیں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر سے بیماری نکلتی ہی نہیں، ایک بیمار ہوا اچھا ہوا، دوسرا بیمار، تیسرا بیمار، ایک سے ایک بیماریاں آتی ہیں۔ محنت مزدوری کر کے، اپنے پسینہ کو بہا کر کے، اور اپنے حلال رزق کو جب وہ بیچارے کماتے ہیں، سارے ہی پیسے ان کے بیماریوں میں چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت! اولاد کی مصیبت سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت نہیں اگر اولاد ماں باپ کے آنکھ کی ٹھنڈک نہ ہو، ماں کو پریشان کرنے والی ہو اور باپ کے کہے سے باہر ہو۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس مصیبت سے بڑھ کر کے اور کوئی مصیبت نہیں۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہم کو دشمنوں سے تکلیف ہے، کتنی مائیں بیچاری روتی ہیں اور کتنے باپ روتے ہیں کہ ہمارے گھر رشتے آتے ہیں، لیکن ہمارے دشمن ان کے کان کو پتہ نہیں کیا بھر دیتے ہیں کہ ہماری دہلیز تک نہیں پہنچتے، ہمارے دروازے تک نہیں آتے۔ دشمنی ہے بڑوں کو، قصور ہے بڑوں کا، اور حسد، کینہ، کپٹ، بغض اور عداوت ہیں ان کے دلوں میں۔ نسل نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ معصوم پھول جیسی بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور پھول جیسے چہرے لڑکوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ دشمنی تو تمہاری ہے آپس میں، قصور تو تمہارے ہیں، لیکن بیچارے پریشان ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے دروازے تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتے، آنے والے ایک مرتبہ آتے ہیں پھر دوسری مرتبہ نہیں آتے۔ کتنی بڑی پریشانی، کتنی بڑی پریشانی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھا کہ ایک ہی گھر کے اندر ماں بیوہ ہیں، لڑکی مطلقہ ہیں، یعنی اس کو طلاق مل چکی، ایسی بھی لڑکی ہیں کہ جو خود بیوہ ہے ماں کے ساتھ، ماں بھی بیوہ، لڑکی بھی بیوہ، اور ایک لڑکی مطلقہ۔ کتنی پریشانیاں ہیں۔ بعض گھر ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ عمر بڑھ چکی، لڑکیاں جوان ہو گئی، ان کی عمریں بھی 30 سے آگے پار کر چکی، لیکن ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ وہی بچیوں کو دیکھ کر کے ماں ہمیشہ غمزدہ رہتی ہیں، انہی بچیوں کو دیکھ کر کے باپ ہمیشہ غمزدہ رہتے ہیں۔ وہ کبھی سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم جہاں تک ہیں وہاں تک تو ہم اپنا فریضہ اور ذمہ داری ادا کر لیں گے، لیکن ہمارے پروردگار ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ کتنی بڑی پریشانی ہے۔ یہ پریشانیاں ہیں، یہ سب سنا ہوا نہیں کہہ رہا، سب دیکھا ہوا کہہ رہا ہوں۔
ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دیکھا ہے، ان کی پریشانیوں کو ان کی زبان سے سنا ہے۔ یہ ساری ہی پریشانیاں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اتنی پریشانیوں کے انبار ہو، اتنے پریشانیوں کے ڈھیر ہو، ڈھیر ساری پریشانیاں ہیں اور ڈھیر سارے غم ہیں، ڈھیر سارے مسائل ہیں اور لوگوں کے حالات ہیں، لیکن ساتھ میں ان کو استغفار جیسی عظیم دولت اللہ نے عطا بھی فرمائی ہے، استغفار جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی وہ استغفار نہ کریں اور اپنی پریشانیوں کو گنوائیں تو سمجھو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب ان کو یقین ہے قرآن مقدس پر، جب ان کو یقین ہے اللہ کی کتاب پر، جب ان کو یقین ہے ایک اللہ کی کبریائی پر، جب ان کو یقین ہے ایک اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات پر، تو پھر یقین کے ساتھ اگر وہ استغفار بھی کریں تو انہیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پروردگار استغفار کے صدقے میں ہماری ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آزما کر دیکھو یقین کے ساتھ، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم جھوٹے ہیں، ہماری زبان جھوٹی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کے صدقے میں آیا ہوا قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب جو کہتی ہیں وہ پتھر کی لکیر بات ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی پریشانیوں کو مخلوق کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو مسئلہ، جو پریشانی اور جو حالات سب سے پہلے بندے اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی مدد درمیان سے ہٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو تمہارے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں اور میری بندیوں، جب تم نے راستہ مخلوق سے نکلوانا چاہا تو یہ کام تم اور میری مخلوق مل کر کے کر لو، میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں رہے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ ایک اللہ کی عدالت میں رکھو۔ سب سے پہلی پریشانی، ہمارا نبی تو یہاں تک فرماتا ہے کہ میری امت جب تمہارا جوتا ٹوٹ جائے، جوتا ٹوٹ جائے، تمہارے جوتے کی پٹی ٹوٹ جائے، یہ مسئلہ بھی میرے رب کے دربار میں پیش کرو کہ میرے رب میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ پھر بعد میں اس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اتنی وسعت عطا کرے یا کر دی ہے کہ تم اس کو ٹھیک کرو، لیکن سب سے پہلا یہ مسئلہ اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہر مسئلے کا علاج مخلوق سے ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہر مسئلے کا حل مخلوق سے ڈھونڈتے ہیں، بیچ میں خالق تو آتا ہی نہیں، تو پھر اللہ کی مددیں چلی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی حکمت پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ان اللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا، جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا حکمت ہے، جانتا ہے کہ میری بندی کی اس میں کیا حکمت ہے۔ میرا بندہ اور بندی مانگ تو رہے ہیں، پر ان کے مانگنے میں ان کی حکمت ہے کہ ان کا نقصان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے کے اندر اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اپنی حکمت ہی سے وہ ہر فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ بندے ہیں کہ وہ راضی نہیں۔ ایک مرتبہ لقمان حکیم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی سمجھداری عطا فرمائی۔ بعض کہتے ہیں کہ لقمان حکیم نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ ولی تھے۔ اللہ نے ان کی شکل دیکھو تو حبشی، غلام ہے، آزاد نہیں، شکل و صورت تو حبشی ہے اور انتہائی غریب آدمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو نوازتا ہے اور جب کبھی اپنی عطا اس کو دینا چاہتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات سے مالا مال کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا دنگ رہ جاتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صدیوں کے بعد بھی لقمان حکیم کے نام کو زندہ رکھا. صدیاں گزر گئی، صدیاں، اور آخر ان میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں لیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، لقمان کا نام اللہ نے لیا. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. تو اللہ تعالیٰ ایسے عظیم لوگوں کے نام اپنے قرآن کے اندر درج کرتا ہے. ایسے عظیم اور مقبول بندوں کے نام اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں لیتا ہے. کتنی بڑی حکمت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ وہ اپنے آقا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آقا یعنی ان کے مالک کے پاس. اچانک پڑوس سے ان کے پاس ہدیے میں ایک خربوزہ آیا. خربوزہ، اب خربوزہ جب آیا، جس کو ہم ٹیٹی بولتے ہیں اس کو خربوزہ کہتے ہیں اردو کے اندر. اس کو چھیلا اور چھیل کر کے اس کے ٹکڑے کیے. اور بعض مرتبہ کچھ خربوزہ کڑوا بھی ہوتا ہے، جیسے ککڑی ہوتے ہیں، ککڑی جس کو کاکڑی بولتے ہیں، ان میں کڑوا حصہ بھی کبھی ہوتا ہے. اب انہوں نے ٹکڑے کیے. ٹکڑے کرنے کے بعد لقمان حکیم کو دیتے رہے، حالانکہ وہ خربوزہ اتنا کڑوا تھا کہ ان کا مالک خود نہیں کھا سکا. ایک کاش دی، ایک ٹکڑا دیا، لقمان حکیم نے کھا لیا، اور ویسے ہی کھایا گویا کہ یہ سب سے زیادہ لذیذ ہو اور سب سے زیادہ میٹھا ہو، اس طرح کھایا. دوسرا دیا، ویسے کھا گئے. تیسرا، 17 ٹکڑے کھا گئے. 17، 16 اور 17. مالک نے سوچا کہ لاؤ نے ایک ٹکڑا میں بھی کھاؤں. تو مالک نے کھانا شروع کیا. جیسے ہی کھایا اس نے فوراً اس لقمہ کو تھوک دیا، اس لیے کہ وہ انتہائی کڑوا تھا. وہ اس کی کڑواہٹ کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے تھوک دیا. وہ لقمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لقمان ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب دیکھا کہ میرے آقا اور میرے مولا نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھایا اور اس کی کڑواہٹ کو برداشت نہیں کر سکا، وہ تعجب کرنے لگے. آقا نے کہا لقمان تو نے جو ٹکڑے کھائے وہ کیسے تھے؟ کہا حضرت آپ نے جو کھائے وہی تو تھا، الگ تو تھا نہیں. آپ کو جیسا لگا ویسا مجھے بھی لگا. کہا یہ تو بہت کڑوا ہے. کہا بالکل. کہا تو پھر تو کیسے کھا گیا؟ تو لقمان نے کیا جواب دیا کہ میرے آقا جس دسترخوان کے اوپر ہر دن اچھے پھل آتے ہو اور اچھی روٹی آتی ہو اور اچھا سالن آتا ہو، اس دسترخوان کے اوپر اگر کسی دن کڑوی چیز آ جائے تو پھر میرے اخلاق یہ ہیں کہ کسی دن میں اس کڑوی چیز کو بھی اسی طرح کھا لوں جس طرح میٹھی چیز کو کھایا جاتا ہے. لقمان نے اتنی بات کہی، وہ مولا اور ان کا آقا پریشان ہو گیا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدردانی کرنے والا ہے. اب ہم کو ان کی بات سے سبق ملا کہ ہر دن اللہ اپنی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کرتا ہے اور ہر نعمت ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن کبھی اس کی طرف سے کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی اور کوئی مصیبت آ گئی، کبھی بھی ہم اس کو خوشی سے برداشت کر کے یوں نہیں کہتے کہ یا اللہ یہ تیری حکمت ہے اور مجھے تیری حکمت پر یقین ہے اور میں تیری حکمت پر ایمان رکھتی ہوں اور میرے تیرے فیصلے کو میں بالکل خوشی سے قبول کرتی ہوں. میری ماں اور بہنیں کبھی ہماری زبان سے نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مصیبتوں میں گرفتار کر کے آزماتا ہے اور کبھی کسی کو مصیبتوں سے نکال کر کے آزماتا ہے. دیکھتا ہے یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ہوگا. اللہ اسی کو تو فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان کریں گے کہ امتحان میں تم کس طرح پاس ہو سکتے ہو اور کس طریقے سے تم ناپاس ہو سکتے ہو. یہ اللہ کی آزمائش ہے.
تو کوئی بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے میری ماں اور بہنیں حکمت والا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی بندے اپنے اعمال سے برے فیصلے کرواتے ہیں، اپنے ایسے اعمال سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال جب اوپر چڑھتے ہیں تو یہی اعمال ہمارے امال بنتے ہیں۔ اعمال کا مطلب حکمران، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران، تمہارے اعمال اچھے تمہارے حکمران بھی اچھے، اور تمہارے اعمال برے تو تمہارے اعمال کی طرح تمہارے حکمران بھی برے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک حدیث پڑھی میں نے شروع کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت قیامت سے پہلے یہود اور نصارہ کے طور و طریق پر چلنے لگے گی، یہودیوں کے طور و طریق پر آئے گی، نصرانیوں کے طور و طریق پر آئے گی۔ کتنی حذو النعل بالنعل، نالن عربی کے اندر جوتے کو کہتے ہیں، حذو النعل بالنعل یعنی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل فٹ ہوتا ہے، رتی برابر، نہ ڈیزائن کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے، نہ سائز کے اندر، نہ لمبائی میں، نہ چوڑائی میں، ایک دم جیسا داہنا جوتا ہوتا ہے اسی طرح بایاں ہوتا ہے، ایک دم فٹو فٹ کاپی ہوتی ہے۔ جیسا ایک جوتا سجتا ہے، اچھا دکھتا ہے، ویسے دوسرا جوتا بھی سجتا ہے اور جچتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، قربان جائے میرے نبی پر کہ کتنی بہترین مثال آپ نے دی کہ حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، اسی طرح یہود نے جو کیا ویسا ہی ذرہ برابر فرق نہیں، میری امت ان کے نقش قدم پر چلے گی، رتی برابر فرق نہیں۔ نصرانیوں نے جو کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال جو کیے، ویسے فٹو فٹ جیسے جوتا ایک مائکرو میٹر برابر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے میری امت نصرانیوں کے نقش قدم پر چلے گی، اور میری امت مشرکوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ جیسے دو جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طرح ان کے دونوں کے عمل بالکل برابر ہوں گے۔ ڈول بجاتے ہیں میری امت بھی بجائے گی، سارنگی بجاتے ہیں میری امت بجائے گی، اور کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرتے ہیں میری امت کرے گی، اور رسموں اور رواج کو جنم دیتے ہیں میری امت دے گی۔ انہوں نے جو رسمیں نکالی ویسی ہی رسمیں، رتی برابر کوئی فرق نہیں، ہر رسم میری امت ادا کرے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی بات کیا کہی اللہ کے حبیب نے؟ حتیٰ ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذالک، کہ اگر ان امتوں کے اندر کوئی ایسا نالائق ہوگا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے گا تو میری امت کے اندر بھی یہ ہوگا۔ اندازہ لگاؤ امت کتنی پاگل پنے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان امتوں کے اندر کوئی ایسا بدماش اور بدتمیز اور نمک حرام ہو کہ جو اپنی ماں کے ساتھ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا، کسی کو گمان میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ نے فرمایا اگر ان امتوں کے اندر یہ ہوگا تو میری امت کے اندر بھی ہوگا۔ اب دیکھو نا کتنی رسمیں وہ تو خود عورتیں ہی جانتی ہیں، اور کن راستوں سے آتی ہیں وہ خود عورتیں ہی جانتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں وہ تم کو معلوم ہے، کس طرح پیدا ہوتی ہیں وہ بھی تمہیں معلوم ہے، وہ اچھی طرح تم کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہوگا، بنی اسرائیل کی عورتوں نے کیا، میری امت کی عورتیں ان کے نقش قدم پر جائے گی۔ تو میری ماں اور بہنیں
ہم کیوں ان کے جیسے اور دو جوتوں کی طرح ہو کہ ایک جوتا یہودی عورت ایک جوتا مسلمان عورت کہ دونوں برابر. آپ نے فرمایا ان کی عورتیں جس طریقے سے بن سنور کر کے اور کٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے چھوٹے کپڑے پہن کر کے مردوں کے سامنے آئیں گی، میری امت کی عورتیں ضرور آئیں گی. ایک جوتا یہودی عورت ایک جوتا مسلمان عورت، ایک جوتا نصرانی عورت ایک جوتا مسلمان عورت، بالکل فٹ و فٹ. وہ کھلم کھلا نافرمانی کرے گی، میری امت کی عورت ضرور کرے گی. اور وہ خوشی اور غمی کے موقعوں پر اپنے رب کی رضا کو ملحوظ نہیں رکھے گی، میری امت کی عورت ضرور کرے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارا نبی فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں. آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب جہنمی الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جنتی. صحابہ نے کہا کہ من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ جنت والی کون جماعت؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں چلا، جس راستے پر میرے صحابہ چلے، جس راستے پر میرے صحابہ کی عورتیں چلی اور خیر القرون کی عورتیں چلی، بس صرف یہی جنتی، باقی سب جہنمی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگو اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، ستارے. جس ستارے کی تم پیروی کرو گے تم جنت تک پہنچ جاؤں گے، اللہ کے دربار تک پہنچ جاؤں گے. اور اگر تم نے ان سے ہٹ کر زندگی گزاری اور ان کی زندگی کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو یہ سیدھی راہ چلی جاتی ہیں جہنم کی طرف. اتنی زیادہ کھلم کھلا بغاوت ہو اور استغفار نہ ہو، استغفار سے امت کوری ہو، راتوں کو اٹھ کر کے جاگ کر کے رونے والا کوئی نہ ہو، میری ماں اور بہنیں ایسی امت کو کون بچا سکتا ہے؟ وہ تو کچھ لوگ ہیں کہ جو بیچارے راتوں کو اٹھ کر کے گرم گرم آنسو بہاتے ہیں، مسجد کے کونوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں اور اللہ سے گریہ وزاری کرتے ہیں، گرم گرم آنسو بہا کر کے اللہ کو منا لیتے ہیں. ورنہ اتنی عریانیت، اتنا ننگا پا اور اتنی رسمیں اور اتنی بغاوت، اتنا ہوتے ہوئے اللہ کے غضب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی طاقت روکنے والی نہیں. اللہ کا غضب آ سکتا ہے لیکن کچھ نیک چہرے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کی رحمت اس امت کے اوپر آتی ہیں. تو میری ماں اور بہنیں، اسی مہینے کے حساب سے میں ابھی تو ہر جگہ پر بات کرتا ہوں کہ ہم قدردانی کریں، استغفار کو بڑھائیں، اپنے بیٹیوں کو، اپنی چھوٹی بیٹیوں کو پابندی کے ساتھ استغفار کرنے کی تاکید کریں. اجتماعی استغفار ہوگا گھر کے اندر، اللہ پہلے تو گھر کی پریشانیوں کو دور کرے گا استغفار کی برکت سے. اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے گا استغفار کی برکت سے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے گا استغفار کی برکت سے. اور اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا استغفار کی برکت سے. لیکن پہلے ہمارے گھر کے اندر یہ زندہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے گھروں کے نظام کو بہتر بنائے گا، ہمارے گلی کوچوں کے نظام کو بہتر بنائے گا، ہماری زبانوں کو، ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے گا. ہم بہت قدردانی کریں اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. بہت کھایا، بہت پیا، بہت سستیاں کی، بہت اللہ کے احکام توڑے، نمازوں کے اندر بھی بہت سستیاں کی اور قرآن کا تو حق بھی ادا نہیں کیا. قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اپنی زبانوں پر کبھی اللہ کا ذکر نہیں آیا.
آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہیں۔ مثل الحی والمیت، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی عورت زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے وہ مردہ ہیں۔ آپ نے یہ مثال دی ذکر کرنے والوں کی اور نہ کرنے والوں کی۔ اپنی زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھیں، اپنی زبان کو قرآن سے تر و تازہ رکھیں، اپنی زبان کو دعاؤں سے تر و تازہ رکھیں، اپنی زبانوں کو استغفار سے تر و تازہ رکھیں، تو آپ ہماری زبانیں جھوٹ، مکر، فریب، تہمت، الزام، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ان تمام سے ہماری زبانیں بچ جائے گی اگر ہم نے اپنی زبانوں کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے۔ ہمارے دل اور دماغ پاک صاف ہو جائیں گے، رتی برابر شیطانوں کے وسوسے ہمارے دلوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک بنا دے گا، اور پاک بنا کر کے اللہ تعالی ہم کو دنیا سے لے گا اور اس حال میں اٹھائے گا کہ ہمارا استقبال فرشتے کریں گے، ہمارا نام خلائق کے سامنے لیا جائے گا، اور بڑے احترام کے ساتھ تمام نبیوں کی موجودگی میں لاکھوں اور کروڑوں فرشتوں میں، جن میں جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حملۃ العرش، یہ سارے فرشتے موجود، جنات سب موجود، انسانوں میں اولین آخرین سب موجود، صحابہ سب موجود، ان تمام کی موجودگی میں ہمارا نیک نام لیا جائے گا اگر ہم دنیا سے اللہ کو منا کر کے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اور آئندہ آنے والا وہ تو اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ یہ طے کریں کہ دیکھو کام تو ہر دن ہوتا ہے، ہر دن کام ہوتا ہے، اتنے مہینے کام ہی تو کیا، اور کام کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہماری عورتوں پر تو بیچاریوں پر ہمیں تو بہت رحم آتا ہے۔ مرد کی تو کبھی بھی چھٹی ہوتی ہے، کام کی چھٹی ہوتی ہے۔ شملہ والے کام کرتے ہیں لیکن جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اتنے ٹیچرز دنیا میں پڑھاتے ہیں، اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ مدرسین پڑھاتے ہیں، جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ جو کام کرنے والے، دکانوں کو دیکھو تو اتوار کو بند، لیکن بیچاری عورتیں، ان کی ایک دن چھٹی نہیں ہوتی۔ گھر کے کام کاج کی کبھی چھٹی ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی۔ یہ بیچاری قابل رحم ہیں، بڑا رحم آتا ہے کہ چاہے رمضان ہو، کچھ بھی ہو، اسکولوں میں ویکیشن ہوا چھٹی، مدرسوں میں رمضان آیا چھٹی، دکانوں کے اوپر بھی ویکیشن ہوتا ہے، وہیں پر بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، پر ہماری عورتوں کی ایک دن چھٹی نہیں ہوتی۔ قابل رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ عبادت میں کیسے؟ مردوں کے کپڑے دھوئے، مردوں نے یہ پہن کر نمازیں پڑھی، عبادت کا ثواب تمہارے نام پر۔ کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، شوہر کا حق ادا کیا، ان کے کھانے کے بعد جو بھی ان کی بھوک کی تکلیف دور ہوئی، بھوکوں کو کھلانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل و ای الایمان افضل، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام میں سب سے بہترین عمل بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک عورت اپنی بھوکے اولاد کو، اپنے بھوکے شوہر کو کھانا کھلا دے۔ میری ماں اور بہنیں، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدلا، اور سب سے بڑی جو فضیلت ہمارے نبی نے بتائی، وہ تو آپ کے کھاتے میں جاتی ہیں، اس لیے کہ بھوکوں کو آپ نے کھلایا۔ آپ نے فرمایا کہ بے لباس کو لباس پہنانا بہترین عمل ہے، تو تم تو دھو کر پہناتی ہو۔ معصوم بچوں کو نہلانا، ان کی تربیت کرنا بہترین عمل، یہ بھی آپ کے کھاتے میں۔ اللہ نے آپ کے کام کو عبادت بنایا ہے، سب عبادت۔ مرد عبادت میں پیچھے رہ جائے گا اگر عورت خالی نیک نیت کے ساتھ یہ گھر کا کام کرے، صفائی کرے۔ صفائی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ صفائی اور پاکی وہ تو آدھا ایمان ہے۔
بولو اب ایک عورت یہ کام کر رہی ہیں تو آدھا ایمان تو تم لے گئی۔ جتنی فضیلت کی باتیں بتلائی حدیث کے اندر، بہت ساری فضیلتیں کام پر، وہ تو شوہر کچھ نہیں کرتا، ہاں شوہر ایک کام کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی آل اولاد اور بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے نکل جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو عبادت بناتا ہے، جب تک کہ وہ لوٹ کر آ جائے اپنے گھر اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس کے لیے، باقی اور فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو کام تو ہر دن ہیں اور کرنے ہیں، لیکن ایک سیزن آتی ہے، اس سیزن کے اندر اللہ کا بھی تو کام ہو۔ ہم اللہ کے مزدور تو بنے، ہم اللہ کے غلام اور اللہ کی باندیاں تو بنے، کہ جس مہینے کے اندر اور کام ہو پر اللہ کا کام ہو، اس کی عبادت ہو، اللہ کے لیے بھی مہینہ ہو، تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے استغفار کا نتیجہ رہے اور ہمارے لیے اللہ کے یہاں بخشش اور معافی کا ذریعہ بنے۔ اس نیت کے ساتھ میری ماں اور بہنیں، ہمیں ان مہینوں کی تعظیم کرنا ہے اور اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ضروری باتیں تھیں اس مہینے کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔